ضلع پونچھ میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں دوران حراست شہید ہوئے 3 شہریوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ قابض فوجیوں نے سفیر احمد، محمد شوکت اور شبیر احمد نامی 69 شہریوں کو ضلع کے بفلیاز سرن کوٹ کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گرفتار اور بعد ازاں دوران حراست شہید کر دیا۔ شہداء کی میتیں ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کے بعد ضلع کے علاقے ٹوپا پیر میں ہزاروں افراد جمع ہوئے اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جنازے میں شریک لوگوں نے آزادی اور اسلام کے حق میں نعرے لگائے اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث قابض فوجیوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ پی ڈی پی صدر محبوب مفتی نے ایک مضمون میں سرن کوٹ میں بھارتی فوج کی حراست میں 3 شہریوں کے بہیمانہ قتل اور درجنوں دیگر افراد کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کو معمولی باتوں پر جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، جبکہ باقی لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے ان کی زندگیاں اور آزادیاں چھینی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ علماء کرام، اماموں اور خطیبوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہفتہ وار خطبات میں کیا شامل کریں۔ محبوب مفتی نے کہا ہے کہ وہ ایک گھناؤنی اور بھیانک ویڈیو دیکھ کر دنگ رہ گئی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوجی کس طرح ان ادموئے شہریوں کو بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی میڈیا واقعات کے یہ پہلو نہیں دکھاتا۔ دہشت گرد بھارتی فوج کے ہاتھوں 69 کشمیری شہریوں کے زیر حراست قتل کے خلاف آج آزاد کشمیر کی وادی جہلم میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے پلوامہ، راجوری، پونچھ اور دیگر اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران آج متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ قابض حکام نے راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع میں آج مسلسل چوتھے روز بھی موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل رکھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں نوجوانوں کی جبری گرفتاریوں اور انہیں فوجی کیمپوں اور تھانوں میں طلب کرنے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ جموں میں سوشل پیس فورم کے چیئرمین ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 10 لاکھ قاتل بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ علاقے کی پوری آبادی کو قید کر رکھا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کو ایک اور غزہ بننے سے بچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بات چیت شروع نہ ہوئی تو جموں کشمیر کا بھی غزہ جیسا حشر ہو سکتا ہے۔